الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم والله لا يؤمن أحدكم والله لا يؤمن أحدكم والله لا يؤمن أحدكم. قيل: من يا رسول الله؟ قال: لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى أيضا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حقیقتاً ہر کام توفیق سے ہوتا ہے اور توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ہر کام کے پیچھے اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور اپنی رضا سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسی کو قرآن کہتا ہے: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت: اے میرے بندے، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے. اگر تو کرے گا مطابق اس کے جو میری چاہت ہے تو دے دوں گا میں تمہیں وہ سب چیزیں جو تمہاری چاہت ہے. اور میرے بندے سن، اور اگر تو نے مطابق نہیں کیا اس کے جو میری چاہت ہے تو گھما دوں گا تجھے اس چیز کے پیچھے جو تیری چاہت ہے. اور اللہ کہتا ہوتا وہی ہے جو میری چاہت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے میرے بندے، وہی ہوگا جو میری چاہت ہے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری فرمائشیں پوری ہوں، تیری چاہتیں پوری ہوں، تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھ سے محبت نہ کر لے، مجھ سے پیار نہ کر لے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں ہے. ہر جگہ فرشتے نے قیام کیا ہوا ہے، کسی نے رکوع کیا ہوا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اتنی عبادات کے باوجود ان کے بارے میں محبت کا پیغام نہیں دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: اے میرے بندے، ایک میرے اوپر تیرا حق ہے، وہ یہ ہے کہ میں تجھے کھلاؤں، اور ایک تیرے اوپر میرا حق ہے، وہ یہ ہے کہ تو مجھ سے پیار کرے، وہ تجھ سے محبت کرے، وہ مجھ سے محبت کرے. جب تک اللہ رب العزت کی محبت دل میں نہیں آتی ہے تب تک نماز نہیں رہتی، وہ ایک ورزش رہتی ہے. جب تک حضور سے پیار نہیں ہوتا، لاکھ سنتوں پر اس کا عمل ہو لیکن سنتوں کی حلاوت اس کو میسر نہیں ہوتی ہے. اور حضور فرما رہے کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اسلام پر آدمی مرے اور اسلام پر زندہ رہے. توفنی مسلمن، اے اللہ آپ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں زندہ رکھیے، اور توفنی مسلمن، اور مجھے موت جو دیجیے وہ اسلام پر موت دیجیے. والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں میں مجھے لاحق فرما دیجیے. اسلام کیا ہے؟ اسلام کے متعلق گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جبریل آئے انسانی شکل میں: یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس پر عمل کیسے ہوگا؟ کس طریقے سے اسلام ہمارے اندر آئے گا؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ،
اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، والصوم اور روزے رکھے، والصیام روزہ رکھنے کے بعد نماز کا اہتمام کرے، اس کے بعد زکوٰۃ کا اہتمام کرے، اور پھر فرمایا کہ حج البیت، کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے۔ حضور سے ابتدائے اسلام میں سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو حضور نے ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بتائی۔ جب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، فتوحات ہوئی، ملک شام فتح ہوا، روم فتح ہوا، اللہ رب العزت نے اسلام کو غلبہ دیا، پھر ایک صحابی آخری حج کے موقع پر حضرت ابصر رضی اللہ تعالی عنہ عمرو بن ابصہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اس وقت آپ کا جواب کچھ اور تھا، کیونکہ وہ اسلام کی ابتدا تھی، وہاں سے اسلام شروع ہوتا تھا، یہ غایت اسلام ہے، یہاں آ کر کے ایمان اور اسلام مکمل ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، وطیب الکلام، اور اچھا انداز سے بات کرنا۔ معزز سامعین، آج دونوں چیزیں مفقود ہیں۔ میں کیا رونا رہوں، پہلے تو اسلام کی جن چیزوں پر بنیاد ہے وہی پائی نہیں جاتی ہیں۔ ایک نماز ہے جو مظلوم ہے، چھوڑی جا چکی ہے۔ 12-11 مہینوں کے اندر، 1 سال کے اندر روزہ آتا ہے، اس کے اندر بھی اچھے خاصے صحت مند حضرات روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے 70 سال کے بوڑھوں کو روزہ رکھتے ہوئے، اور ہم نے دیکھا ہے 30 سال اور 25 سال کے نوجوان کو دن بھر کھاتے ہوئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے صلح نہیں کی ہے، انہوں نے اللہ رب العزت سے مصالحت نہیں کی ہے۔ جس طریقے سے 11 مہینے گزرے ہیں، ان کا یہ مہینہ بھی اسی حالت میں گزرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے تو کیا کہنے، زکوٰۃ تو لوگ ایسے دیتے ہیں جس طریقے سے کوئی قرض اتار رہے ہوں۔ ارے معزز سامعین، اللہ رب العزت نے یہ آپ کے لیے ایک راہ ہموار کی ہے کہ آپ مال کمائیے اور آپ 2.5% مجھے دیجئے، آپ کا سارا مال پاک ہو جائے گا۔ کس طریقے سے پاک ہوگا؟ کہ آپ کے مال پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی آپ کا مال حرام جگہ نہیں لگے گا۔ اس کے بعد نمبر جو آتا ہے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ کے گھر کا طواف کرے۔ لوگ امیر ہو جاتے ہیں، صحت مند رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو بیت اللہ جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہزاروں کروڑوں روپے شاپنگ میں، اور دبئی جا کر کے، انڈونیشیا جا کر کے، فلاں ملک جن کے میرے یاد نام نہیں ہے، وہاں جا کر کے گھوم کر کے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا گھر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہمارے دل سلامت نہیں ہے۔ اگر دل سلامت ہو، اللہ کی قسم، اللہ کے احکام پورا کرنے میں ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر دل سلامت ہو تو اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے انسان خوش ہوتا ہے۔ پھر اذان جب ہوتی ہے اس کے اوپر گرا نہیں گزرتی، وہ اللہ کی محبت میں چل پڑتا ہے۔ اب غایت اسلام ہے۔ صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ حضور نے آخری زمانے میں فرمایا کہ کھانا کھلانا اور میٹھا بولنا۔ ہر آدمی کھانا نہیں کھلا سکتا، لیکن جن کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، جن کو اللہ نے نوازا ہے، وہ خوب اہتمام کرے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ہفتے میں نہیں 15 دن میں، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 3 ہفتے یا پھر وہ مہینے میں لوگوں کو کھانا کھلائے۔ صدقات کفارات نہیں، معزز سامعین، اللہ کی محبت میں کھانا کھلائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کا شعار ہے۔ ایک جنگ ہوئی، بہت سارے کفار آئے، حضور نے فرمایا صحابہ سے، کون ہے جو میرے ان مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ کون مہمان؟ کہ جو صحابہ سے جنگ کر رہے تھے، جو صحابہ کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے، وہ اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضور ان کو فرما رہے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں، کون میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ کسی صحابی نے 2 لیے، کسی نے 3 لیے، کسی نے 4 لیے، اپنے گھر لے کر کے آ گئے اور کہا کہ ان کو کھانا کھلائیے، ان کے کھانے کا انتظام کیجیے۔ ایک صحابی ایک کافر کو لے کر کے آئے، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کھانے کا کچھ ہے؟ بیوی فرماتی ہے ایک آدمی کا کھانا ہے، چاہے تو آپ اس کافر کو کھلا دیجئے اور چاہے خود کھا لیجئے۔
انہوں نے کہا ہمیں مشقتیں جھیلنے کی عادت ہے، صحابہ نے پتے کھائے ہیں، معزز سامعین اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے یہ دن ہم تک پہنچایا ہے، ان کو مشقتیں جھیلنے کی عادت تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ کھانا آپ اس کو کھلا دیجئے، وہ شیخیوں میں پلا ہے، وہ اچھے کھانے کھانے کا شوقین ہے، اس کو عادت ہے اچھے کھانا کھانے کی، یہ کھانا پتے اور اسی طریقے سے پیٹ پر پتھر باندھ لینا یہ اس کافر کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کھانا آپ اس کو کھلا دیجئے۔ اس کے سامنے کھانا رکھا گیا، کہا کہ تم نہیں کھاتے؟ تو صحابی نے فرمایا میرے بھائی آپ کھائیے، ہمیں پتے کھانے کی عادت ہے، ہمیں فخر و فاقہ کرنے کی عادت ہے، ہمیں مشقتیں جھیلنے کی عادت ہے، آپ کھائیے، آپ کو یہ عادت نہیں ہے۔ ایک دن ہوا اس نے کھانا کھا لیا، دوسرا دن ہوا پھر پوچھا کہ کھانے کے لیے ہے کہ ایک آدمی کا کھانا ہے، چاہے آپ کو کھا لیجئے چاہے اس کو دے دیجئے۔ وہ کھانا لے جا کر کے دوسرے دن اس کو دے دیا کہ آپ کھائیے، اس نے کھانا کھا لیا۔ تیسرا روز جب آیا، تیسرے دن کا سورج جب طلوع ہوا، پھر یہی حال کہ ایک آدمی کا کھانا اس نے کہا آپ چاہے خود کھا لیجئے چاہے اس کو لے جا کر کے دے دیجئے۔ وہ کافر کہتا ہے تم کیسا ایمان والے ہو، کیا چیز تمہارے پاس ہے جو تم کو بھوکا رکھتی ہے؟ تم کافروں کو کھانا کھلاتے ہو، تم اللہ کے نبی کے نام لیوا ہو، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے ہو، تم خود بھوکے رہتے ہو، کیا چیز ہے وہ جو تم کو بھوکا رکھتی ہے اور اپنے دشمنوں کو تم کھانا کھلاتے ہو؟ ایک بات سن لے میری، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ معزز سامعین، اسلام اس طرح نہیں پھیلا کہ آدمی زبان سے تبلیغ کرے اور پھیل جائے، اسلام پھیلا ہے کردار سے۔ آپ کی ادائیں بتاتی ہو کہ یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، آپ کا لباس بتاتا ہو کہ یہ حضور سے محبت کرنے والا ہے، آپ کی چال سے وہ بو آتی ہو کہ جو صحابہ کے چلن سے ہزاروں لڑکیاں کلمہ پڑھ جایا کرتی تھی، وہ لڑکیاں کہ جن کو حضور کے صحابہ کے ایمان کے نکالنے کے لیے لایا گیا تھا، وہ ساری کی ساری ایمان میں داخل ہو گئی تھی۔ اور ایک صحابی ایک کو لے کر کے آئے، ایک آدمی کا کھانا رات کا وقت، فرمایا کہ جب کھانا کھانے بیٹھ جائیں، اپنی بیوی سے کہتا ہے جب کھانے کے لیے بیٹھ جائیں اٹھ کر کے چراغ بجھا دینا، کسی بہانے سے میں خامخواہ بلا وجہ ایسے ایسے کرتا رہوں گا، اس کو لگے گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں لیکن کھاؤں گا نہیں، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ معزز سامعین، قرآن کی آیت اتری، اللہ کیا کہتا ہے سنو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے میرے صحابہ، اے میرے حضور فرما رہے ہیں، اللہ نے قرآن بھیجا اور فرمایا میرے نبی آپ کے دیوانے، آپ پر جان قربان کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے کیسے ہیں؟ خود ان کی حالت خستہ ہوتی ہے، دوسروں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلا کر کے جب ایک احساس عجیب سا ایک انسان کے اوپر بوجھ رہتا ہے، ایک احسان سے رہتا ہے۔ معزز سامعین، کھانا کھلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس وقت فخر و فاقہ تھا، اس وقت بھی اہمیت یہی تھی، آج مالداری ہے، آج بھی اہمیت یہی ہے۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے لہذا خرچیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے حکم پر مال جب خرچ کیا، حضرت عمر لے کر کے آئے، پوچھا اے عمر کتنا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا لے کر کے آیا، آدھا چھوڑ کر کے آیا۔ ابو بکر سے پوچھا، سوال بدل دیا کہ ابو بکر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر میں چھوڑا ہے۔ ایک چادر میں سارا سامان اکٹھا کر کے لائے، حضور کے قدموں میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ ہماری جان آپ کے قدموں میں، ہمارا مال آپ کے قدموں میں، ہمارے بچے آپ کے قدموں میں، ہماری عورتیں آپ کے قدموں میں، آپ کے حکم پر ہم اپنی عورتیں بیوہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے حکم پر جہاد میں کود جانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہیں، حضور آپ حکم کیجئے۔ معزز سامعین، سارا مال اللہ کی بارگاہ میں لگایا، خود جب لباس نہیں بچا اپنے اوپر ایک ٹاٹ لپیٹا اور بٹن نہیں تھے، ایک کانٹے دار درخت کے کانٹے نکال کر کے اپنے کرتے کو بٹن سیدھ کیا اور بٹن لگا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ معزز سامعین، جبریل وحی لے کر کے آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، آپ پر درود ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میں ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ آج آپ کے اس امتی نے آج آپ سے اس محبت کرنے والے شخص نے کیا کیا ہے، سنو کیا کیا ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی، حضور نے پوچھا جبریل یہ لباس کیا پہن رکھا ہے؟ تمہارا وہ لباس نہیں ہے کہ جس شکل میں تم آتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یہی بات بتلانے کے لیے آیا ہوں
کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل کہتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر لباس تک نہیں رکھا، اپنے اوپر ٹاٹ لپیٹ لیا اور اس میں بٹن نہیں تھے، کانٹے لگا لیے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے حاملین عرش کو، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو یہ پیغام دیا ہے، تمہیں لباس پہننے کا حق نہیں ہے، تمہیں یہ لباس پہننے کا حق نہیں ہے، لہذا اس لباس کو اتار دیجئے اور وہ لباس پہنیے جو ابو بکر صدیق نے پہنا ہے۔ سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ارے میں یہاں آیا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی نماز اللہ کی رضا کے لیے، آپ کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ اللہ کیا کہتا ہے؟ سنو، جبریل فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے یہ کہا ہے کہ حضور آپ پوچھ کر تو بتائیں کہ ابو بکر صدیق ہم نے سارا مال اس کا لے لیا ہے، اس حال میں ہم سے راضی بھی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بات حضور نے بتائی کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اس حال میں راضی تو ہے؟ کانٹے والا تیرا لباس، ٹاٹ کے اوپر تو نے اپنے اوپر ٹاٹ لپیٹ لیا، بٹن نہیں تھے، کانٹے لگا لیے، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تو راضی بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ تو مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میں کیوں راضی نہیں ہوں، بھلے میں ناراض کیسے ہو سکتا ہوں، مجھے اور کیا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے۔ معزز سامعین، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، شکر کرو، اللہ رب العزت نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، ورنہ اگر مانگنے والے ہوتے تب پتہ چلتا کہ ہاتھ دوسرے کے سامنے پھیلانا کتنی بڑی ذلت ہوتی ہے۔ کسی کی گاڑی مانگ لے، معزز سامعین، اگر اندر غیرت ہو تو انسان کو برا لگتا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے، اس کو خرچیے، خوب لٹائیے۔ حضور نے قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی ہے، ساری دنیا ایک طرف، سارے تجربات ایک طرف، میرے حضور نے قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اللہ رب العزت اس کو بڑھاتا ہی ہے، اس کو کم نہیں کرتا۔ بظاہر ہم کو دکھتا ہے جاتا ہوا، ارے کتنی اچھی بات یہ ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ مال آپ کا ہاسپٹل میں چلا جائے، حرام کاری میں چلا جائے، بدکاری میں چلا جائے، گم ہو جائے، کھو جائے، تمہارے سے غصب کر لیا جائے، لوٹ لیا جائے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جو آدمی دیتا ہے اللہ کئی گنا کر کے اس کا لوٹاتے ہیں۔ معزز سامعین، آپ سے درخواست متوازیانہ ہے، رمضان آ رہا ہے، جو آدمی جس گناہ میں ہے، میں دل سے کہہ رہا ہوں توبہ کر لے، رمضان کا استقبال اس حال میں کرے کہ کسی کی طرف سے دل میں کینہ نہ ہو، کسی کی طرف سے دل میں بغض نہ ہو، ہر ایک کے لیے باہیں کھلی کر دو، جس سے ناراضگی ہے معاف کر دو، کوئی مانگنے آ جائے اس کو گلے لگا دو، اس سے کہہ دو کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ بھی معاف کر دیں۔ جس آدمی کو کہا جائے کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور وہ معاف نہ کرے، اس کے عمل رک جاتے ہیں، اس کے عمل قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب معافی کو پسند کرتا ہے اور معاف کرتا ہے تو تم کون ہو جو معاف نہیں کرتے ہیں؟ لہذا جو معافی مانگنے آ جائے اس کو معاف کر دو۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، معاملات کے اندر جس نے جس کا لے رکھا ہے، ادب سے کہتا ہوں وہ آدمی لوٹا دے۔ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کہیں جب اپنی امانت اٹھا کر کے لا، وہ لے کر کے آئے گا، فرشتے پتھر ماریں گے اور وہ جا کے جہنم میں گرے گا، وہ امانت بھی چلی جائے گی۔ پھر کہیں گے کہ اٹھا کر کے لا، پھر پتھر پڑے گا، وہ امانت چھوٹ کر کے پھر جہنم میں چلی جائے گی۔ جب تک یہ وہاں تک جائے گا جب تک جل کر خاک ہو چکا ہوگا، پھر اوپر آئے گا، پھر پتھر پڑیں گے۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے میں گزارش کرتا ہوں، جس شخص کے پاس جس کا مال ہے وہ آدمی لوٹا دے۔ اگر لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا، ایک پرچے پر لکھ لے کہ اس آدمی کا میرے پاس اتنا ہے، یہ دینا ہے۔ اور جو آدمی نہیں لکھتا اس کو پھر یہ خوش فہمی ہے کہ میں ابھی مروں گا نہیں، زندہ رہوں گا، حالانکہ یہ بات بالکل نہیں ہے۔ اس لیے جس کا جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں دے سکتے تو لکھ کر کے رکھ لیں کہ اس آدمی کا میرے اوپر اتنا قرض ہے اور میرا فلاں آدمی پر اتنا قرض ہے، تاکہ وارثین آپ کی وہ چٹھی دیکھ کر کے جس کا ہے اس کا ادا کر دیں اور جس پر ہے وہ لے لیں، ورنہ شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔